أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله أرسله كافة للناس بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه اللہ کی حمد و ثنا اس کی بزرگی و کبریائی بیان کرتے ہیں، اس کے ایک اکیلے پالنہار ہونے کا اعتراف کرتے ہیں اور اسی کی ریفیوج طلب کرتے ہیں اپنے نفس کی شرارتوں سے، اسی کی پناہ چاہتے ہیں ہمارے اعمال کے برے نتائج سے، اور ہم ہمارے کردار سے اس بات کی گواہی دیں کہ وہ ایک اکیلا مالک ہے، اس کے سوا کوئی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی گواہی دیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی و رسول ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل فرمائی، جس کے تعلق سے فرمایا وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ، بے شک یہ زبردست غلبے والی کتاب ہے، لا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ، باطل اس کے آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، یہ وہ حق ہے جو کمپلیٹلی گارڈڈ فرام آل دا سائڈس، تنزیل من حکیم حمید، اس لیے کہ یہ کتاب تنزیل ہے اس رب کی طرف سے جو انتہائی حکمت والا، فل آف وزڈم اور انتہائی تعریف کرتا ہے۔ الحمدللہ قرآن مجید کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کتنا قرآن مجید ہم نے جذب کیا، کتنا ایبزورب کیا، کتنا ہم نے اس کو اپنی روح میں اتارا، یہ سوال ہر نفس اپنے آپ سے کرے۔ میں خود بھی یہ سوال اپنے ضمیر سے کروں۔ جب تک اس کتاب کو ہم آئینے کی طرح اپنے آپ کے عیب ٹٹولنے کے لیے نہیں پڑھیں گے، ہماری اصلاح نہیں ہو سکے۔ تکلیف یہ ہے کہ ہم اس کتاب کی آیتوں میں دوسروں کو تلاش کرتے ہیں، خود کو نہیں تلاش کرتے۔ تلاوت تو ہم کر رہے ہیں، لیکن کیا اس پر ہمارا عمل ہو بھی رہا ہے؟ اس پر ضرور ہمیں دھیان دینا ہے۔ اس وقت توجہ جاری ہے سورت نمبر 104 سورۃ الہمزہ پر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمۃ وما ادراک ما الحطمۃ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ۔ صدق اللہ۔ اس صورت شریفہ کی پہلی چھوٹی سی آیت ویل لکل ہمزہ، لیکن اس کے الفاظ کے اتنے وائڈ اور وسیع معنی نکلتے ہیں کہ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو کسی پر بغیر سوچے سمجھے الزام تراشی کرتا ہے، لوگوں کے عیب ٹٹولتا ہے، لوگوں میں برائیاں تلاش کرتا ہے، کسی کی بدنامی کرنے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے، بیک بائٹنگ کرتا ہے، پیٹھ میں کھنجر گھونپتا ہے، کسی کی تحقیق اور تذلیل کرتا ہے، کسی کی ذات میں کیڑے نکالتا ہے، کسی کو دیکھ کر انگلیاں اٹھاتا ہے، کسی محفل میں یا کوئی مجلس میں کسی کے تعلق سے آنکھوں یا اشارے سے کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی چغلیاں کرتا ہے، ادھر کی ادھر لگاتا ہے، لوگوں کے برے برے نام رکھتا ہے۔ اتنی سی آیت ہے لیکن کیا کیا معنی نہیں نکلتے ہیں اس میں سے۔ اس چھوٹی سی آیت کے ذریعے ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے سب سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں یہ برائی ہم میں تو نہیں کی۔ میں سمجھتا ہوں بالکل ہوگی، جانے نہیں تو انجانے طور پہ ضرور ہوگا، اس لیے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کسی کی برائی کرنے سے تو روکے رکھتے ہیں، لیکن جب کوئی اور
کسی دوسرے کا معاملہ لے کر آتا ہے اور چٹخارے لے کر بتیانے لگتا ہے تو ہم بھی اپنے کان کھڑے کر لیتے ہیں، دلچسپی لیتے ہوئے سنتے ہیں۔ اگر اس آیت پر ہماری ریئلسٹک اپروچ ہو اور اس آیت کو سب سے پہلے ہم اپنے آپ کے لیے سمجھتے تو ہم اسے خود منع کرتے جو یہ فضول بکواس کرتے۔ اس لیے کہ قیامت کے دن جو حساب لیا جائے گا اس کے بارے میں فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا، بے شک سماعت، بصارت اور کیفیت دل یعنی فیکلٹی آف سائٹ، ویژن اینڈ انٹلیکٹ، ان تینوں سے بھی سوال کیا جائے گا کہ کسی کی بات کو سن کر تمہارا اپروچ اور ایٹیٹیوڈ اور برتاؤ کس طرح کا ہوا ہو اور ریئیکشن اور رد عمل کیسا ہوا ہوگا، اس کا بھی حساب ہونے گا۔ اس پر ہمیں چیک لگانا ہوگا، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اعمال ہی برباد ہو کر رہ جائیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر اونچے اخلاق کے تعلق سے جو آیتیں آئی ہیں ان سے صاف پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادتوں سے پہلے ایک انسان سے یہ اعلیٰ اخلاق اور مورل کیریکٹر چاہیے کہ وہ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی بہت باتیں کیا کرتے ہیں، لیکن ہم چند سنتوں پر ہی فوکس کرتے ہیں، اخلاقی سنتیں ہم سے بات۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نام سے 3 گھونٹ میں پانی پیتے ہیں، بیٹھ کر پانی پیتے ہیں، کھڑے ہو کر نہیں پیتے، کھجور سے روزہ کھولتے ہیں۔ سنت کے نام سے ہم نے ٹوپیاں بھی رکھ لی، ہم نے اپنا ڈریس کوڈ بھی بنا لیا اور داڑیاں بھی رکھ لی، اور اتنا ہی ہم نے اس کو کافی سمجھ لیا۔ رسول اللہ کی سنتیں تلاش کرنے کے لیے سب سے مستند ذریعہ وہی کتاب ہو سکتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے۔ ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں الحمدللہ قرآن مجید سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کی کتاب کی آیتیں سمجھتے ہیں۔ اگر ہم سے یہ حرکت جانے انجانے ہو رہی تو کہیں قیامت کے دن ہمارے لینے کے دینے نہ پڑ جائے، جیسا فرمایا بلا قد جاءتک آیاتی فکذبت بها واستکبرت وکنت من الکافرین، تیرے پاس میری آیتیں آ چکی تھی، تیرے پاس یہ سورت شریفہ موجود تھی جس کو تو پڑھتا تھا اپنی نمازوں میں، سمجھتا بھی تھا، لیکن تجھ میں کوئی چینج نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اس لیے چینج نہیں آیا کہ تو تکبر کیا کرتا تھا، تو اپنے آپ کو ہی سمجھتا تھا اور تو یہ سمجھتا تھا کہ تجھے کوئی اصلاح کی ضرورت ہی نہیں، اور تیرے اس سیلف رائٹیسنس والے ایٹیٹیوڈ اور ضدی ایٹیٹیوڈ نے تجھے اس گھاٹ پر لا کر کھڑا کیا کہ تجھ کو اس سورت شریفہ کا انکاری بنا۔ کتاب اللہ کو ہم اپنے آپ کے لیے پڑھیں، دوسروں کو سدھارنے کی آیتیں قرآن مجید میں نہیں ملیں، خود کی اصلاح کی ڈھیروں آیتیں مل جائیں۔ یہ تو اس چھوٹی سی سورت شریفہ کی پہلی مختصر سی آیت پر اتنی باتیں کہی ہیں۔ اب اگلی آیت جس میں ایسے شخص کے اس رویے کی بتائی گئی ہے وہ دیکھیے، الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلد، وہ مال کو اس سوچ کے ساتھ جمع کرتا تھا جیسا اس کے پاس ہمیشہ رہنے والا، جس عائش و عشرت میں وہ انجوائمنٹ حاصل کر رہا ہے، مزے اڑا رہا ہے، ایسا سمجھتا ہے کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ یہاں مال کو صرف مال نہ لیا جائے بلکہ پاور، عزت، شہرت، عہدہ، پوزیشن، یہ بھی مراد لیا جانا چاہیے۔ یہ جب حاصل ہو جاتا ہے تو انسان ہر ایک کو حقیر اور نیچا سمجھتا ہے اور نک نیم اور برے القاب دیا کرتا ہے۔ انسان جب مال حاصل کرتا ہے، پوزیشن حاصل کر لیتا ہے تو اس بد اخلاقی میں ملوث ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، مال سے بڑی جم کے محبت کرتا ہے، اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ ساری چیزیں چھوڑ کر اسے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ دنیا کی اسے بڑی لالچ ہے، آخرت کے حساب کی کوئی فکر نہیں۔ ایسے آدمی کا قیامت کے روز کیا کیا جائے گا؟ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اسے ذلیل کر کے، بے وقت کر کے
حقیر سمجھ کر حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. جیسا دنیا میں لوگوں کو ذلیل کیا کرتا تھا, انہیں ڈیگریڈ کیا کرتا تھا, لوگوں کا ماحول اڑایا کرتا تھا, لوگوں کے برے نام رکھا کرتا تھا, ویسے ہی اسے آج کے دن ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا ہمیشہ کے. آگے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ, جس حطمہ میں اسے ڈالا جا رہا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ وہ حطمہ کیا ہے؟ جو قرآن شریف اپنی آیتوں کی تشریح کرتے ہوئے خود چلتا ہے. فرمایا نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدۃ فی عمد ممددہ. وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں کو ادھیڑ کر رکھ دے گی, ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے گی. یہ ہے حطمہ. اور قرآن مجید میں نار اللہ یعنی اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ کا ذکر صرف اور صرف اسی صورت شریف. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگ کو اپنی طرف منسوب کر کے اس کی ہولناکی کا اظہار کیا ہے, جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کی دولت پا کر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جانے والے اللہ کی کس قدر ناراضگی کے مستحق بنتے ہیں, جس کی وجہ سے اس آگ کو خاص اللہ تعالیٰ نے اپنی آگ کہا جس میں اس طرح کے لوگ پھینکے جائیں. یہ کوئی دنیا کی آگ کی طرح اندھی نہیں ہوگی کہ مستحق غیر مستحق دونوں کو جلا دے, بلکہ وہ آگ ایک مجرم کے دل تک پہنچے گی جو انسان کی نیتوں, ارادوں اور جذبات اور خواہشات کا سینٹر پوائنٹ ہے, اس دل کو جلا کر راکھ دے. اور صرف یہی نہیں, اس آگ میں ایسے مجرموں کو ڈال کر پیک کر دیا جائے, کوئی دروازہ تو دور کی بات, کوئی جھروکا یا کھڑکی تک نہ ہو. اور جس آگ میں وہ جلائے جا رہے ہوں گے اس کی لپٹیں بڑے بڑے ستونوں اور بڑے بڑے پلرز کی طرح. قرآن مجید میں جو آخری پارہ ہے 30واں پارہ, اس میں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں, لیکن وہ ایک باٹم لائن کے روپ میں آتی ہے. ایک چھوٹی سی صورت شریفہ میں بہت بڑا سبق ساری انسانیت کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ عبادتوں کے پہلے انسان میں اعلیٰ کردار اور ہائی کیریکٹر اور ہائی مورالٹی چاہتے ہیں. ایروگنسی اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند ہے. یہ جو سورہ ہمزہ جو ابھی پڑھی گئی وہ انسان کی ساری ایروگنسی کو توڑ کر پھینک دیتی ہے. انسان اپنی حیثیت جانے کہ وہ کتنا ہی بڑا آدمی بن جائے, کتنا ہی مال و دولت کا مالک بن جائے, پوزیشن کا مالک بن جائے, اس کے رب کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں. ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسان اپنی حیثیت کو جانے اور اپنے آپ کو پہچانے کہ میری کوئی ہستی نہیں, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا. زمین پر اترانا مت, اکڑنا مت, ایروگنٹلی بیہیو مت کرنا. تیری اونچائی صرف 5.5 فٹ کی ہے, کوئی پہاڑوں جیسی ہائٹ نہیں ہے, اور تجھ میں طاقت بھی نہیں ہے کہ تو زمین کو پھاڑ سکے. اور یہ بھی یاد رکھنا کہ اسی زمین میں تجھ کو دفنا دوں گا, اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ تجھ کو زندہ کروں گا, پھر ایسا. یہ لب لباب ہے اس سورۃ شریف. اب ایک آیت اور پڑھتا ہوں سورۃ التوبہ کی. اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. ابھی ترکی اور سیریا میں زلزلہ آیا. اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے سامنے کیا انسان کی حیثیت ہے, کیا حیثیت ہے انسان کی. اللہ نے دنیا انسانیت کو پھر بتایا, اور سال میں 1 یا 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتے رہتے ہیں کہ انسان اپنی روش سے پلٹے, اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے, لوٹے اپنی اکڑ سے, اپنی بے فکری اور لاپرواہی سے, اور اپنے گناہوں کو تلاش کرتے ہوئے توبہ کرے وہ اللہ کے سامنے. زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, اور زخمی ہونے والوں کے کیا حال ہیں یہ سب ہم جانتے ہیں. اس ملک کی ترقی کوئی کم نہیں تھی, لیکن چند لمحوں کے زلزلے نے انہیں کئی سال پیچھے دھکے. اب یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے. اس الجھن میں نہ پڑتے ہوئے ہم توبہ کریں اللہ کے سامنے, اور توبہ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سنسیئر تھینکس اور ایسا شکر کا جذبہ پیش کریں جس میں اخلاص ہو, جس میں وفاداری ہو. ایسے شکرانے کے جذبے پیش کریں جس میں توبہ ہو اور رجوع ملے.
اور شکرانے میں یہ بھی جذبہ ہو کہ یا اللہ اگر یہ آپ کا عذاب ہے تو ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیتے ہوئے، اپنے آپ کا محاسبہ کرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے اپنا سدھار کرتے رہیں گے اور اپنا ریفارمیشن کرتے رہیں گے۔ اور اگر یہ آپ کی طرف سے آزمائش ہے تو ہم آپ سے دعا کرتے ہیں کہ اس آزمائش میں ہمیں نہ ڈالیں، ہمارا ایمان بالکل کمزور ہے، ہم توبہ کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں، اور ہم ڈرتے ہیں آپ کی اس آیت کے مطابق جس میں آپ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، کہ اس دن کی آزمائش سے ہمیشہ چوکنے رہنا کہ وہ دن جب آئے گا اس میں صرف وہی لوگ لپیٹے میں نہیں آئیں گے جو گنہگار ہیں، بلکہ سارے لوگ اس کی زد میں۔ ہم سوچیں کہ کوئی بھی برائی ہمیشہ چھوٹے لیول پر شروع ہوتی ہے، لیکن آگے چل کر وہ ایسی بڑی برائی بن جاتی ہے جس کا ہمارے دل میں احساس بھی باقی نہیں بچتا، اور یہ چھوٹی برائی ایک پہاڑ بن کر کے سامنے آتی ہے۔ اور ویسے بھی ہمارے ایمان کا کیا حال ہے؟ ہمارے ایمان کا یہ حال ہے کہ 2 منٹ کے وظیفے ہیں ہمارے پاس جس میں 70 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 2 منٹ کے وظیفے جس میں 70 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے یہ بھی ہے کہ 70 حوریں جنت میں انتظار کر رہی گیٹ پہ ویلکم کرنے کے لیے۔ تو ایسی قوم سے اعمال صالحہ، توبہ اور استغفار اور اخلاق اور ہائی مورلٹی کی کیا امید کی جا سکتی؟ عبادتوں کے معاملے میں ہمارے پاس مسلوں کے سوا کچھ نہیں، کہ ایسی نماز پڑھیں گے تو قبول ہوگی یا ویسی نماز پڑھیں گے تو کیا ہوگا، جبکہ نماز جو پڑھی جاتی ہے اس پر عام طور پہ سمجھا ہی نہیں جاتا کہ کیا پڑھیں، اور اسی چکر اور الجھن میں ایک جامع دعا ہم سے مس ہو گئی جو 2 سجدوں کے بیچ قاعدے میں پڑھی جاتی ہے، 2 سجدوں کے بیچ۔ وہ دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واحفظنی یا اللہ میری مغفرت فرما دیجیے، مجھ پر اپنا رحم لگاتار جاری رکھیے، میری حفاظت فرمائیے۔ اتنی جامع دعا ہے لیکن مسئلے مسائل کے چکر میں امت سے یہ چھوٹ۔ ہمارے مسئلے کیا ہیں؟ زور سے آمین بولنا ہے، آہستہ سے بولنا، یہ پچھلے 14 صدیوں سے آج تک کے حل نہیں ہو سکے۔ بلکہ نماز میں سورۃ الفاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پر ہماری نمازیں ہوتی ہے یا نہیں، اس پر بڑی بحث اور تکرار ہے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے، ہم لوگ بزنس والے ہیں، کہ کسی کسٹمر کو مال بھیجتے ہیں اور بل بنانے بیٹھتے ہیں تو بسم اللہ ضرور پڑھتے ہیں، برکت کے چکر کہ بسم اللہ پڑھ کر بل بنتا ہے کہ نہیں یہ نہیں سوچتے، لیکن نماز میں بسم اللہ پڑھی تو تکرار شروع، اور نماز میں اگر پڑھ لیا تو قبول ہوگی یا نہیں ایسا سوچتے ہیں، جیسا واٹس ایپ پر آسمان سے میسج آنے والے کہ ریسیوڈ یور نماز اٹ از پرفیکٹ اینڈ ایکسیپٹڈ، آپ کی نماز ہمیں مل گئی جو بالکل صحیح ہے اور قبول کی جاتی ہے، ایسا واٹس ایپ پہ میسج کا انتظار، ایسا سوچتے ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہم لوٹیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف، اپنی روش کو، اپنی سمت کو اللہ کی کتاب کے ذریعے ہم ٹھیک کریں۔ جو تباہی کے منظر سامنے آ رہے ہیں زلزلے کے، وہ ایک سخت سے سخت پتھر دل کو بھی ہلانے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس دردناک حادثے میں زخمی ہونے والوں کو جلد سے جلد شفا عطا فرمائے، ان کے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ اللہ ان نقصانوں کو ایسا کمپنسیٹ کرے جیسا فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ کبھی انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے نقصان کو کمپنسیٹ کرے، اور اللہ تعالیٰ اس حادثے میں موت کی آغوش میں جانے والے لوگوں کی مغفرت کرے۔ ابھی یہاں جمعے کی فرض نماز کے بعد مرحومین کے لیے مغفرت، دعائیں مغفرت کے لیے غائبانہ نماز جنازہ ہو۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم، فاستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود۔
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا إنك أنت السميع العليم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دينك الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وجعلنا منه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الأشياء كلها. اللهم هين علينا سكرات الموت. اللهم أخرجنا من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اتقوا الله رحمني ورحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.